محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، معزز ناظرین، کل کے سبق میں ہم اخیر میں ایک حکمت پڑھے تھے اور اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا جسے آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ کل کے اخیر سبق میں یہ بتایا تھا کہ ایک مشہور حکیم سے لوگوں نے پوچھا کہ جن درختوں کو اللہ رب العزت نے پھلدار پیدا کیا ہے کسی کو آزاد نہیں کہتے ہیں مگر سرو کو، یعنی سرو ایک درخت ہے جو لمبا سا ہوتا ہے، پھل نہیں دیتا، تو اسی سرو کا بیان آج ہے۔ فرماتے ہیں مگر سرو کو کہ میں نے جو ثمرہ ندارت، جو پھل نہیں رکھتا ہے یا پھل نہیں دیتا ہے، گوئی آپ بتائیں، حکیم صاحب آپ بتائیں، دری چے حکمت است، دری اس میں چے کیا حکمت منے، حکمت است منے ہے، مگر سرو کو، یعنی سرو کو اللہ نے لوگ آزاد کہتے ہیں جو پھل نہیں رکھتا ہے، آپ بتائیے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ گفت، انہوں نے جواب دیا، یعنی حکیم صاحب نے جواب دیا، ہر یکے را دخل معین است بوقت معلوم، گہے بوجود آں تازہ اند و گاہے بعدم آپز مردہ۔ انہوں نے کہا کہ ہر یکے را، ہر ایک کے لیے، ہر ایک را منے کا کے کی کو اور کبھی لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ دخل معین، معین منے معین، دخل منے آمدنی، دخل معین متعین آمدنی ہست منے ہے، بوقت معلوم متعین وقت پر، گہے کبھی بوجود آں اس آمدنی کے پائے جانے پر، تازہ اند وہ تازہ ہیں ہو رہتے ہیں، وہ گاہے اور کبھی بعدم آ اس آمدنی کے نہ ہونے پر، پز مردہ وہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہر ایک کے لیے متعین وقت پر ایک متعین آمدنی ہے، کبھی اس کے وجود پر تازہ رہتے ہیں اور کبھی اس کے عدم پر مرجھائے رہتے ہیں۔ وہ سرورا اور سرو درخت کے لیے ہیچ کچھ ازیں اس میں سے نیست نہیں ہے، اور سرو درخت کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہما وقت خوش است، وہ منے اور ہما منے تمام یا ہر، وقت منے وقت، خوش منے خوش است منے ہے، اور وہ ہر وقت خوش رہتا ہے۔ وہ ایست صفت آزادگاں، وہ منے اور ایست منے یہ ہے، صفت منے صفت، آزادگاں آزاد کی جمع ہے، اور یہ ہے آزاد لوگوں کی صفت۔ کیا مطلب؟ حکیم صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی اللہ نے جن درختوں کو پھلدار پیدا کیا ہے ان میں سے کسی کو لوگ آزاد نہیں کہتے ہیں، اور سرو ایک ایسا درخت ہے جو پھلدار نہیں ہے، لوگ اس کو آزاد کہتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ جو پھلدار درخت ہیں ان کے پاس، ان پر دو موسم آتے ہیں، ایک پھل کا اور ایک پھل کے نہ آنے کا، تو ہر ایک کے لیے ایک متعین آمدنی ہے متعین وقت پر، جب پھل آتا ہے تو وہ تازہ رہتے ہیں، اور جب پھل جو ہے آ کے چلا جاتا ہے یعنی موسم خزاں آتا ہے تو وہ مرجھائے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کے نصیب میں آزادی نہیں ہے۔ سرو جو درخت ہے نہ وہ پھل دیتا ہے نہ اس پہ پھل لگتا ہے، نہ موسم خزاں کا اثر پڑتا ہے اور نہ موسم بہار کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اس کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا ہے، نہ موسم بہار کا غم ہوتا ہے نہ موسم خزاں کا غم ہوتا ہے۔ بس ماریے تو فرمایا کہ یہی جو ہے آزاد لوگوں کی صفت ہے کہ ان کے اوپر خوشی آتی ہے تب بھی خوش رہتے ہیں، اور خوشی نہیں آتی غم آتا ہے تب بھی خوش رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو پھلدار درخت ہوتے ہیں، جب پھل جو ہے لگے رہتے ہیں تو خوب ہرے بھرے اور خوشحال لگتے ہیں، اور جب ان کا پھل توڑ لیا جاتا ہے موسم خزاں آتا ہے تو مرجھائے ہوئے رہتے ہیں۔
اس لیے انسان کو سرو درخت کی طرح بھی بننا چاہیے کہ خوشی ہو یا غم ہو ہمیشہ خوش رہے۔ بری کی می گزرت دل منه کی دجلہ بسے پس از خلیفہ بخواہد گذشت در بغداد۔ بری اس پر کی منے جو می گزرت گزر رہی ہے، دل منے دل مت لگا، کی منے کیونکہ دجلہ، دیکھو یہاں پہ یہ دجلہ حاشیے میں دا کے نیچے زیر لگایا ہے، لیکن عام بول چال میں اس کو دجلہ بولتے ہیں، دریائے دجلہ۔ بسے بہت دن تک، پس بعد، از منے سے، خلیفہ منے خلیفہ یعنی خلفائے عباسیہ، بخواہد گذشت روانہ رہے گی، جاری رہے گی، در منے میں، بغداد منے بغداد۔ اس پر جو گزر رہی ہے دل مت لگا، کیونکہ خلیفہ کے بعد بہت دنوں تک بغداد میں دریائے دجلہ جاری رہے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے دل مت لگا، اس دنیا سے دل مت لگا، یہ دنیا تیرے جانے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ہاں، اگر اس سے دل لگانا ہی تھا تو اس وقت دل لگانا چاہیے کہ تیرے جانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تمہارے ساتھ میں چلی جائے، لیکن یہ جو گزر رہی ہے اس پہ دل مت لگا، کیوں؟ اس لیے کہ تو چلا جائے گا تب بھی یہ جاری رہے گی۔ جس طریقے سے بغداد میں دریائے دجلہ خلفائے عباسیہ کے بعد بھی جاری رہے گا۔ بس مریے گرت زدست بر آید چو نخل باش کریم، ورت زدست نیاید چون سرو باش آزاد۔ گر منے اگر، تا منے تیرا تیری تجھ کو، از منے سے، دست منے ہاتھ، برایت منے ہو سکے، چوں طرح، نقل منے خجور کے درخت، باش منے رہ، کریم منے سخی، ور اگر، تا من تیرا تیری تجھ کو، از منے سے، دست منے ہاتھ، نیایت منے نہ ہو سکے، چوں منے طرح، سرو منے سرو، باش منے ہو جا، آزاد منے آزاد۔ بے فکر، اگر تجھ سے ہو سکے، یعنی اگر تیرے ہاتھ سے ہو سکے، کیا مطلب؟ اگر تجھ سے ہو سکے تو کھجور کے درخت کی طرح سخی ہو جا۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو کھجور کے درخت کی طرح سخی ہو جا، اور اگر تجھ سے نہیں ہو رہا ہے تو سرو درخت کی طرح آزاد ہو جا۔ کیا مطلب؟ دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ کھجور کا درخت فائدہ مند ہے ہر اعتبار سے، جب تک وہ پھل دیتا ہے تو پھل سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر پھل جو ہے نہیں دیتا ہے، اس کو کاٹ لیا جائے تو اس کے تنوں کو پہلے کے زمانے میں لوگ تکیہ بناتے تھے۔ بس ماری، تو کھجور کا درخت ہر اعتبار سے فائدہ دیتا ہے، پھل کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور تنے کے اعتبار سے بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو جس طریقے سے کھجور کا درخت پورے جسم کے پورے وجود کے اعتبار سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا، اور اگر تجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو سرو درخت کی طرح تو آزاد ہو جا، یعنی کسی کی پرواہ تجھے نہیں ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے سرو درخت کو نہ موسم بہار کی پرواہ ہوتی ہے نہ موسم خزاں کی پرواہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے تو بھی لوگوں کے دکھ اور درد سے بے پرواہ ہو جا۔ حکمت، دو کس مردند و تحسر بردند، یکے آں کی داشت و نہ خرد و دیگر آں کے دانست و نہ کرد۔ دو کس، دو شخص، دو آدمی، مردند مر گئے، و تحسر بردند اور افسوس لے کر چلے گئے۔ یکے ایک، آں منے وہ، کی منے جو، داشت منے مال تو جمع کیا، مال رکھا، داشت تو نہیں رکھنا، ورنہ خرد اور نہیں کھایا خوردن سے، اور منے اور، دیگر منے دوسرا، آ منے وہ، کی منے جو، دانست منے جانا یعنی علم سیکھا، ورنہ کرد اور عمل نہیں کیا۔ دو لوگ مر گئے اور حسرت لے کر گئے، ایک وہ شخص جس نے مال جمع کیا اور نہیں کھایا،
اور دوسرا وہ شخص جو علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا۔ تو یہ ان دونوں لوگوں کو جب موت آتی ہے تو موت کے وقت انہیں افسوس ہوتا ہے کہ ہائے جس مال کے لیے ہم نے شب و روز محنت کیا، نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ آرام دیکھا، نہ برسات دیکھا، نہ ٹھنڈی دیکھا، نہ گرمی دیکھا، آج اس مال کو ہم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جو علم تو حاصل کیا محنت و مشقت کے ساتھ، اور اس علم سے، اس کی تقریر سے، اس کے بیان سے، اس کے وعظ و نصیحت سے دوسرے لوگوں کو فائدہ تو پہنچا، لیکن اس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کس نبیند بخیل فاضل را کہ نہ در عیب گفتنش باشد۔ کس منے کوئی شخص، نبیند نہیں دیکھے گا، بخیل فاضل، فالتو بخیل، فاضل منے بیکار، بخیل منے کنجوس، را منے کو، کی منے کی، نہ منے نہیں، در منے میں، عیب منے عیب، عیب گفتن عیب جوئی، شین منے اس کا، اس کی، اس کو، باشد منے ہو۔ کسی شخص کو نہیں دیکھو گے، کسی ایک کو بھی نہیں دیکھو گے، یا کوئی کسی شخص کو نہیں دیکھو گے کہ وہ فاضل بخیل کی عیب جوئی کی کوشش نہ کرتے ہوں۔ جو بیکار ہوتا ہے اور کنجوس ہوتا ہے، کہیں بھی بیٹھ جائے لوگ اس کو، اس کے عیب ہی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو نا اتنی بڑی دولت، اتنی پراپرٹی ہے اس کے پاس، اتنی دولت ہے، اور پھٹا پرانا کپڑا پہن رہا ہے، کھانے کے لیے صحیح سے اس کے پاس وہ سامان نہیں ہے، بس ماری ہے۔ تو فرماتے ہیں شیخ سعدی کہ کسی شخص کو تم نہیں دیکھو گے کہ لوگ اس کے فاضل کنجوس کی عیب جوئی کی کوشش نہ کرتے ہوں۔ ہر انسان بیکار کنجوس کی عیب جوئی ہی کرتا ہے، اس کی بدگوئی ہی کرتا ہے، کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا ہے۔ ور کریم دو صد گنہ دارد کرمش عیبہا فرو پوشد۔ ور منے اگر، کریم منے کوئی سخی، دو سو گنہ منے عیب یا گناہ، دارد منے رکھتا ہو، کرمش اس کی سخاوت، کرمش اس کی سخاوت، عیبہا اس کے عیب کو، فرو پوشد چھپا دیتی ہے۔ اور اگر کوئی سخی 200 گناہ رکھے یا 200 عیب رکھتا ہو تو اس کا کرم اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے، اس کی سخاوت اس کے عیب کو چھپا دیتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کے پاس اچھائیاں ہوں تو اگر اس کے پاس کچھ کمیاں اور کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کی اچھائیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں پر لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس برائیاں ہی برائیاں ہوں تو پھر لوگ اس کی کم اگر اچھائیاں ہیں تو اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج کا یہ سبق تھا، امید کرتا ہوں کہ یہ مفید رہا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو اپنے احباب اور چاہنے والوں میں اسے شیئر کریں اور لائک کریں۔ جو حضرات ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش کیسی لگی اپنے خوبصورت تبصروں سے اور اچھے تاثرات سے ہمیں نوازنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ۔